الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور خصوصاً خواتین کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ساس اپنی بہو کو بار بار اس وجہ سے طعنہ دیتی ہے کہ اس کی جو ہے بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بار بار طعنے دینا، پریشان کرنا۔ یہاں تک کہ ایسے بھی کئی واقعات ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے، مارتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کئی عورتوں کو جو ہے طلاق دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیٹے کا نہ ہونا، اس میں کس کا دوش ہے؟ عورت کا دوش ہے یا مرد کا دوش ہے، یا پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں کس طرح سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، آپ اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے، بغیر کسی اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی اولاد کے دینے کی بات آتی ہے، وَهَبَ یَهَب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کی اپنی ایک دین ہے، اس کا اپنا ایک عطیہ ہے۔ اب رہی بات کہ اولاد میں بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا، یہ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے آخر میں جو بات بتائی گئی، وہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے، اس پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دو باتیں بتا رہا ہے۔ انہو علیم، وہ بے شک جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ مجھے کسے بیٹیاں دینا چاہیے، اور مجھے کسے بیٹے دینا چاہیے، اور مجھے کسے دونوں دینا چاہیے، اور کون ہے جس کو اولاد سے محروم رکھنا چاہیے۔ یہ عین اس کی حکمت ہے، اس کا عدل ہے، اور اس کے اس فیصلے میں بہت بڑی ایسی چیز شامل ہے جو بندے کو نہیں سمجھ میں آتی۔ اب بندہ، آپ نے جو سوال کیا کہ خاص کر خواتین میں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خاتون ہوتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں خود ایک عورت ہوں، میں خود ایک لڑکی تھی۔ اگر یہی بات میرے ماں کے ساتھ ہوتی تو یہ جو رجحان ہے کہ ہمیں صرف بیٹا چاہیے، تو اس بہو کا یا اس عورت کا کیا دوش ہے؟ اس کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عین اسلامی تربیت کے نہ ہونے، قرآن اور حدیث کے نہ جاننے کی وجہ سے، یہ چونکہ غیر مسلموں میں بھی یہی رواج پایا جاتا ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لڑکی کا پیدا ہونا ایک عار سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کے پیدا ہونے کو ماں باپ جو ہے اپنے لیے ایک رسوائی کا سبب سمجھتے تھے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس میں اگر ہم دیکھیں تو عرب زمانے میں، جاہلیت میں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر کر آیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس عورت کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، اس کو ایک اچھی پوزیشن دی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ عورت کے لیے زیادہ خوش ہو، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل خاص کر، جیسے آپ نے کہا، ساس، اس کو یہ ضد ہوتی ہے ابھی اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے، نہیں تو پھر بیٹے کو کہا جاتا ہے یا تو تم اس کو طلاق دے دو، یا بلکہ میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو صرف بیٹیاں ہونے کی صورت میں شراب پینا شروع کر دیا، نمازیں چھوڑ دیا،
بیوی کو مارنا شروع کر دیا، ارے بھی اس میں اس کا کیا جرم ہے؟ تو آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں کیا جرم ہے، اس کو چونکہ ہم بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ بناتے ہوئے، زمانے جاہلیت کی ایک عورت نے بڑے اچھے اشعار کہے تھے، میں وہ اشعار اور اس کا ترجمہ جی اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کہنے کو وہ ایک عورت ہے جی اور اس کو اولاد نرینہ نہیں ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے شوہر کا سلوک کیا تھا اور اس شوہر کو اس نے کیا پیغام دیا۔ کہتی ہے ما لأبی حمزہ لا یأتینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے، آنا جانا یا تو سرے سے بند ہو گیا ہے یا تو کم ہو گیا ہے۔ یظل فی البیت الذی یلینا، جب دیکھو پڑوس کے گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہوتا ہے، پڑوس کا گھر، اس سے مراد اس کی سوتن ہے، ہاں دوسری بیوی ہے، یعنی اب اس نے اپنا ٹھکانہ دوسری بیوی کے پاس بچایا۔ وجہ بتا رہی ہے غضبان اللہ نلد البنین، اس بات پر غصہ ہے کہ ہم بیٹے نہیں پیدا کر رہے ہیں، اور کہتی ہے تاللہ ما ذلک فی ایدینا، ارے اللہ کے بندے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو تم کو بیٹے ہی بیٹے بنا کے دے دیتے، دنیا صرف بیٹوں سے ہی بھری رہتی، پھر لڑکیوں کا وجود ختم ہو جاتا۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُعْطِينَا، ہمارا کام کیا ہے، جو چیز ہمیں دی جاتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں۔ وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِزَارِعِنَا، ہماری مثال زمین کی سی ہے، ہم اپنے کسان کے لیے، جیسے کسان کے لیے زمین ہوتی ہے، کسان زمین میں جو بوتا ہے زمین وہ اس کو اگا کر دیتی ہے۔ کسان نے اگر گیہوں بویا ہے تو زمین گیہوں اگائے گی، کسان اگر جوار بوتا ہے تو زمین جوار اگائے گی، تو وہاں پر اصل کام کسان کا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی بات کیا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ تب وہ کہتی ہے ننبت ما قد زرعوا فینا، تم نے جو چیز ہمارے اندر بوئی ہے وہی چیز آگے چل کر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ میں اپنی ان تمام بہنوں سے جن کی یہ سوچ ہے، یہ سوچ عین اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے اس کو خوشی سے قبول کیجئے اور اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیجئے۔ اور ہو سکتا ہے وہ لڑکی جس کے آنے کو آپ عار سمجھ رہی ہیں یا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو اسلامی سوچ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔